دوستو آج ہم جانیں گے جنت کی نعمتوں کا بیان پارٹ 2 جو مولانا فیاض سیاد سید احمد نے کیا ہے، بہترین تقریر کیا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارا تیسرا پارٹ بھی دیکھنے کے لیے ویٹ کریں۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہہ رہی ہے، اتنی بہہ رہی ہے کہ دن اور رات بہہ رہی ہے، اور جنتی اپنے گھروں پر جب چاہیں گے کاٹیں گے اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو اندر لے لیں گے، جس کو جو نہر چاہیے ان کے اپنے گھر میں لے جائیں گا، کوئی انہیں پوچھنے والا اور نہ نہر کم ہونے والی ہوں گی۔ اسی طرح اہل جنت کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، کہا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا، پہلا کھانا۔ دوسرا کھانا آپ نے فرمایا اور کہا بیل کا گوشت دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا پینے کا چیز جو ہے سلسبیل نامی ایک جو ہے مشروب ہوگا۔ سلسبیل ایک سمجھو پینے کی ایک چیز ہوگی، مشروب ہوگا۔ یہ فرسٹ ویلکم کٹ جس کو بولیں گے، آتے جو ویلکم کٹ جو دیا جائے گا جنتیوں کو، یہ تین کھانے ان کو دیے جائیں گے۔ نام دنیا کے ہے، بنے ہوئے وہاں یاد رکھیے، کبھی بھی ہم تصور نہیں کر سکتے ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کا، بہرحال ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اہل جنت جو کھانا کھائیں گے تو ان کی ایک روٹی جو ہے دنیا کے برابر قیمت کی یا دنیا کے برابر سائز میں ہوگی۔ بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس میں، ایک روٹی کی کاسٹ جو ہے دنیا کے برابر ہوگی، یا ایک روٹی دنیا کے برابر سائز کی جو وہ کھائیں گے۔ اسی طرح یہ جو ہے سورہ مطففین کے اندر سورہ نمبر 83 آیت نمبر 22 سے 27 میں اللہ نے کہا، جنتی اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کو دیا ہے۔ تسنیم ایک جوس ہوگا جو اللہ اسپیشل تیار کریں گا خاص بندوں کو، سب کو نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرے جس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا کرے، خاص ہے وہ اسپیشل۔ عام جو ملے گا وہ یہ ہے کہ جنت میں خالص صاف شفاف شراب جس کو رحیق کہتے ہیں وہ تمام جنتیوں کو ملیں گے، وہ سب کے لیے۔ لیکن جو پہلا والا مشروب ہے تسنیم، اسپیشل بنا ہوا رہے گا، اسپیشل کیٹیگری کے کچھ لوگوں کو سب دیا جائیں گا، اور باقی رحیق سب کو ملے گا۔ اسی طرح جو ہے رحیق پینے کے بعد جنتی کے منہ میں جو ہے مشک سے زیادہ بہترین ذائقہ آئیں گا اور خوشبو اس سے نکلیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے ان کے پاس دعوتوں کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا، وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بس دعوتوں کا سلسلہ چالو ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت میں ہر شخص جو ہے وہ جو ہے 100 آدمی کے برابر کھانا کھائیں گا۔ اب اتنی نعمتیں اللہ دے دے اور اگر بھوک نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو اللہ بھوک بھی دیں گا۔ 100 آدمیوں کے برابر ایک انسان کھانا کھائیں گا، حالانکہ یاد رکھیے اس کو ضرورت نہیں ہوگی کھانے کی، بات ہمیشہ یاد رکھیے، پھر بھی اللہ دیں گا اتنا کہ کھاؤ، نعمتیں ہماری، اور کھانے کے لیے جو ہے وہ 100 آدمیوں کے برابر کھائیں گا۔ اور اہل جنت جب کھائیں گے تو 2 طریقوں سے ان کا کھانا ہضم ہوگا، ایک پسینے کے ذریعے جو پہلے بخاری کی روایت آ چکی ہے، دوسرا وہ صرف ایک ڈکار لیں گے اور کھانا ہضم، پھر نیا کھانا چاہیے، ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کھائیں گے، ڈکار اور صرف پسینہ اس کو ختم کر دیں گا، اور پھر وہ جو اگلا کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح اہل جنت کا لباس و زیور انشاءاللہ، اور ہم اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے گھر ہوں گے، کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور کیسے درخت ہوں گے، کیا باغات ہوں گے، اور کیا پہنیں گے، آئیے اس کی طرف آتے ہیں، انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اہل جنت جو ہے آپ سے فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بہت سارے، جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا، اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے، اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، یہاں مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی، اللہ جنت میں کنگن ہوں گے۔ تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے، مومن یاد رکھیے، ریشم اور سونا حرام ہے مومنوں کو، عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں، لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے۔ اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے، سلک کی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار ڈالے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اطلس۔ اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو کہ گرین کلر کے، سبز رنگ کے ہوں گے، خوبصورت ایک دم بہترین، وہ پہنیں گے۔ اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 23 میں اللہ نے فرمایا، خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ اور ان زیورات کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اہل جنت کو جو کنگن دیا جائے گا، اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی، ایک چھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ سورج نکلا تو تارے کیسے دکھتے نہیں ہیں نا آنکھوں کو، حالانکہ چمکتے رہتے ہیں، وہ کنٹینیو دکھتے نہیں روشنی کے۔ تو اگر اہل جنت کا ایک کنگن ایسا دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہلا دیا جائے
تو ایسی روشنی ہے اس کی تو خالص سونا ہے کہ جس سے اتنی روشنی ہوں گی کہ سورج بھی ویسے دکھیں گے ایسا ستارے ہوتے ختم ہو جائیں گے اس کی روشنی، اتنے اعلیٰ ہوں گے، اتنے قیمتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی اولڈ نہیں ہوگا، کبھی دھونے کی ضرورت نہیں، کبھی پرانا نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے جنتیوں کے پہنائے گئے کنگن اتنے چمکدار ہوں گے کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائیں گی. جامع ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا اور ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوں گے. جنتیوں کے زیورات میں جو موتی استعمال ہوں گے تو ایک صرف پرل، ایک موتی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مہنگا ہے. اندازہ لگائیے کیسی عظیم نعمت والی جنت اللہ دے رہا ہے صرف دنیا کی چند روز کی زندگی پہ اعمال کرنے. اسی طرح اہل جنت کی مجلسیں ہوں گی نا دنیا میں جیسے ہم بیٹھتے کرتے ہیں، وہاں بھی مجلسیں جمیں گی. وہاں تو کوئی کام کاج نہیں سی مجلسوں کے علاوہ، وہاں نہیں ہے محنت مشقت کام کرنا، بس دوستوں میں نہ نیند ہے، کوئی بات آرام کی زندگی ہے. مجلسیں جمیں گی، وہاں بڑی بڑی محفلیں بیٹھیں گی. کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس سوچنا ہے چیز آ جا رہی ہے، کرنا نہیں ہے کچھ. یہ سب تمام چیزیں صرف دنیا کی تھوڑی زندگی کو محنت اور مشقت میں گزارنے کا بدلہ ہے. سوچنا ہے ان کی مجلسیں اور مسندیں بیٹھنے کی جگہیں کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں متقیوں کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگائے اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ فروز بیٹھے ہوئے. کوئی باغ میں بیٹھا ہے، کوئی محل میں بیٹھا ہے، کوئی محل کے باہر خیموں میں کے اندر بیٹھا ہے. جہاں چاہے وہ ایک دم ریشم سمجھتے ہیں؟ ریشم بہت مہنگی چیز ہوتی ہے. ریشم کے ان کے بستر ہوں گے، اس پہ تکیے لگا کے آرام سے ٹیک لے کر بیٹھے ہوں گے. اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے سورہ طور سورہ نمبر 52 اور اس کی آیت نمبر جو 20 میں جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت جو ہے تختوں پر رونق افروز ہوں گے. مطلب محفلیں جمیں گی جنتیوں کی جس میں تخت لگے ہوں گے اور تخت پر ادھر اور ادھر دونوں طرف جنتی بیٹھے ہوں گے اور بات چیت کریں گے اور دنیا کے تذکرے بھی نکلنے والے ہوں. تمہارا کیا چلتا تھا دنیا کے اندر، کیا تھا، کیسی کیسی تم کو تکلیف پہنچی، تم نے کیا کیا عمل کیے، میں ایسا کرتا تھا، اللہ نے مجھے دیکھو ایسا کیا. تذکرے بھی ہوں گے، یاد بھی کریں گے لوگ ایک دوسرے کو، پرانی باتیں بھی نکالیں گے. اور وہ وقت میں حقیقی وقت باتیں نکال کے باتیں کرنے کا. یا دنیا کے اندر ایک تو چبوترا ملتا ہی نہیں، مسند تو دور کی بات ہے، چبوترا نہیں ملتا بیٹھنے کو. گھر تو چھوٹے تو گھر میں تو بیٹھا کوئی نہیں سکتا. چبوترے جلدی ملتے نہیں، ہر کوئی دھاڑ دھوڑ کر رہا، کوئی چنگم چپکا رہا، کوئی تد دیتا، کوئی گرم پانی ڈال دیتا. تو آپ اس کی چبوترے بیٹھیں گے تو ڈسٹرب ہوں گا. صحیح بات ہے. اور مسندیں لگی قطار در قطار، محفلیں جمی ہیں. دنیا محفلیں جمتی ہیں، ایسے محفلیں وہاں بھی جمیں گی. جنتی چونکہ فارغ ہی ہے، بس کیا کرنا ہے، یہی تو سب ہے، محفلیں جمانا ہے. چلو جنتی کے بعد آج محفل نکال دے، چلو وہاں جمیں گے، آج وہاں جمیں. تو قطار در قطار مسندیں لگی ہے، بیٹھیں گے آمنے سامنے اور رونق افروز ہو کے بات چیت چلیں گے ان کی. اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے صافات کے اللہ نے فرمایا سورہ نمبر جو ہے 37 آیت نمبر 41 سے 47 میں فرمایا اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہوں گے، بیٹھیں گے اور لذت بھرے جو ہے مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے. اور وہ پئیں گے بھی کچھ چیزیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے. تذکرے نکلیں گے اور پئیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کے تذکرے ہوں گے، دنیا کے تذکرے، دنیا کی مصائب اور تکلیفوں کے تذکرے. اور وہ بات چیت کریں گے، لوگوں کو یاد بھی کریں گے اور جہنمیوں کو بھی یاد کریں گے جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے لیکن جنت میں نہیں پہنچ پائیں گے. اسی طرح جو ہے اہل جنت کے خادم بھی ہوں گے، کام کاج کرنے والے لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے جیسے کہ سورہ نمبر 86 سورہ دہر آیت 19 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے. اور تم انہیں اگر دیکھو جب وہ بھاگیں گے کام جس رفتار سے کریں گے ایسا لگے گا بکھرے ہوئے موتی دیکھا آپ نے، اگر مالا ٹوٹ جاتا جب گرتے تو کیسے بکھرتے اسپیڈ سے. تو ایسے لڑکے ہوں گے جن کی عمریں کبھی نہیں بڑھیں گی اور اتنے اسپیڈ سے کام کریں گے کہ جن کی رفتار جیسے موتی ہے. ہوتا ہے نا لوگ اگر کام کو کوئی رکھ بھی لے تو ایک تو اگر جوان بھی رکھے تو بوڑھا ہوتا جاتا تھا، پریشان ہوتے. پھر اسپیڈ کا تو سب کا ہی مسئلہ ہے. جو لوگ کام لیتے ہیں ان کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کام والا اسپیڈ سے کام نہیں کر رہا. ان کی رفتار بھی ہوں گی، عمر بھی نہیں بڑھیں گی اور ایسی رفتار سے نکلیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. کئی ہوں گے جیسے موتی نکلتے ہیں نا ایک دوسرے سے ٹکرا کر فوراً، ویسے کام تیزی سے کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے خادم ملیں گے. جنتی عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ جنتی عورتوں کا بہت تذکرہ آتا، تفصیل میں آتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید پہلے ہی کر دی جنت میں عورتیں کم جائیں گی، اس لیے کہ وہ کچھ ایسے اعمال کرتی ہیں انشاءاللہ وہ جہنم کے بیان میں آئیں گے جس کی وجہ سے. لیکن ان کے تذکرے بڑے تفصیلات میں آتے ہیں. تو یہ بات کو عورتیں غور سے سنیں اور ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی ہم سب بدلیں. جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو 25 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوگی. ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً حیض اور نفاس. باطنی خرابیاں ہو سکتی ہے جلن، حسد، غصہ آنا، سوکنانہ پن، وہ سب ختم ہو جائے.
سب فنش، وہ سب ختم، ظاہری اور باطنی تمام وہ اس سے پاک۔ اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت 35 سے 37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا، پھر جنت وہ اگیں گے، پھر پیدا ہوں گے، نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جب وہ اپنے شوہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کنواری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کنواری رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ پورا تفصیلات میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کا بھی واقعہ پڑھیے، اس میں بیان کیا یہ عورتوں کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوگا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت، مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی، وہ بنا دی جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے طبرانی کی روایت آپ نے فرمان کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جب جو ہے جنت میں داخل ہونے والی جو ہے خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ سے فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائے گا، پیدا کریں گا، اگر دنیا میں ایک جھلک دکھا دے، ایک بار جھانک لے، تو آپ فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبو پھیل جائیں گی۔ دنیا میں یہی تو چاہتی ہے عورت، سب سے خوبصورت دکھوں، ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو، اتنا خوبصورت بنا دیا جائیں گا اور اتنی خوشبودار اور اتنی خوبصورت کہ مشرق سے لے کر مغرب تک چمک اس کی پھیل جائیں گی اور اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائے گی۔ اتنا کچھ ملنے والا ہے اس دنیا کی زندگی کو صحیح سے گزارنے پر۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو ہے خاتون جنت کا سر کا دوپٹہ دنیا اور تمام جو اس میں چیزیں اس سے زیادہ قیمتی بنائیں گا اللہ۔ ایک دوپٹہ، ایک دوپٹہ ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے نا سب سے مہنگا لباس پہنے، اس سے مہنگا کچھ نہیں ہے، اتنی نعمت ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو بنت آدم سے ہوگا، دو بیویاں اس کے کم از کم آدم کی اولاد سے ہوں گی۔ اس طرح فرمایا جنت جو ہے خاتون جنت بیک وقت جو ہے 70 جوڑے پہنیں گی، 70 کلاتھ ڈالیں گی، 70 جوڑیں پڑیں گی، اور اس قدر عمدہ اور نفیس وہ کپڑے ہوں گے، اس قسم سے باریک اور اتنے اچھے انداز سے بنائیں گے کہ اس کے بعد بھی ان کے جسم اندر سے نظر آئیں گے، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دیں گا، آپ نے فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کہ جب جنتی اپنے بیوی کو دیکھیں گا تو اس کے ہڈی کے اندر جو غدہ ہوں گا، اس میں جو رگیں ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گا، بون میرو بولتے ہیں نا، ہڈی کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں غدہ، وہ تک اس کا خوبصورتی سے باہر دکھے ہے نا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی وہ کچھ کھا لے تو یہاں نظر آتا ہے، لال چیز کھائے پان وغیرہ تو دکھتا ہے، لوگ بولتے ہیں ہمارے نانی تو اتنے خوبصورت تھے، دادی فلاں تھے، ہمارے امی ایسے تھے، پان کھا لے تو یہ چمکتا تھا، ٹرانسپیرنسی مطلب اتنے خوبصورت تھے کہ دکھتا تھا کہ یہاں لال کچھ کھایا ہے، ہوتے ہیں لوگ خوبصورت، اتنا خوبصورت اللہ کر دیں گا کہ ہڈی کے اندر کی نسیں دیکھ پائیں گے، اتنی خوبصورتی اللہ بڑھا دے گا، مطلب بالکل ایک موتی کے جیسا کہ اندر سے باہر تک شفاف انسان دیکھ سکتا ہے، اتنی خوبصورت جو ہے جنتی بہرحال عورتیں اللہ رب العزت جو ہے ان کو بنائیں گا اور پھر سے وہ پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہا جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی جو ہے شوہروں کی بیویاں بنیں گی، وہ بنیں گی ان کی، چونکہ جنتی اگر شوہر ہوں گا تو بشرط یہ ہے اگر ان کا شوہر جنتی ہے تو وہ اپنے شرط سے جو ہے اس کے پاس جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے جنتیوں سے نکاح کر دیں گے۔ اگر ان کے شوہر دنیا میں کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، یا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تو ان کی شادی دوسرے مومنوں سے ان کے ایمانی لیول کے حساب سے کر دی جائے گی، جس لیول کا ان کا ایمان ہوگا اس لیول کا ان کو شوہر دیا جائے گا اس کے بعد۔ اسی طرح جو ہے جن خواتین کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں گے، مثلاً ایک شوہر سے نکاح ہوا، انتقال ہو گیا، دوسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، تیسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، ایسی بیویوں کو اللہ آپشن دیں گا کس کے ساتھ رہنا تینوں میں سے، اور وہ اس شوہر کو پسند کریں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے دنیا میں، اس کو آپشن دیا جائے گا، کیونکہ اس کے 3 شوہر رہ چکے، 2 شوہر رہ چکے، 1 شوہر مطلب 1 سے زائد تھے، اس کو آپشن ہوگا جو چاہے سلیکٹ کر سکتی ہے، اور سلیکشن کا کرائٹیریا ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اس لیے اخلاق کی بڑی اسلام میں اہمیت یاد رکھے۔ یہ طبرانی کی روایت۔ اسی طرح جو ہے
حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے، جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے، جس کے اندر سورہ جو ہے رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر جو ہے 56 سے لے کر 59 میں 56 سے لے کر 59 میں اللہ فرماتا ہے حوریں جنت کی جو ہے دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی۔ بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح جو ہے رنگت میں سرخ ہوں گی، لال رنگ کی ہوں گی۔ اسی طرح بے مثال حسن اور جمال کے ساتھ ساتھ حوریں عفت اور جو ہے حیا کے اندر بے مثال ہوں گی، مطلب بہت عفت اور حیا کے معاملے میں بڑی بے مثال ہوں گی۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا نوع انسانی کی جو ہے حوروں کو اس سے پہلے، مطلب ان حوروں کو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کسی نے پہلے دیکھا نہ چھوا ہوں، یہ حوریں ہوں گی اور نہ انہیں ہاتھ لگایا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حوریں اس قدر حیادار ہوں گی، اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھیں، اس قدر حیادار ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے حوریں انڈے کے جو ہے نیچے چھپی ہوئی جھلی، انڈا بھی کبھی آپ نے اگر کھولا ہوگا تو اس کے انڈے کے ایک کور پہ جھلی کا حصہ چپکا ہوتا ہے، اس میں ایئر رہتی ہے، ہمیشہ خالی رہتا ہے وہ انڈے کا ایک طرف دیکھیے آپ کم ہوتا ہے، اس میں ایک جھلی ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں انڈے کے اوپر چپک کے ابل جائے تو نکل کے آتی ہے، اس جھلی کی قدر نرم اور نازک ہوں گی وہ اتنی مطلب وہ جھلی آپ نے دیکھی کتنی نرم ہوتی نازک ہوتی، اس جھلی کی جیسی نرم اور نازک جو ہے وہ حوریں ہوں گی۔ ان کی توچہ، ان کا جسم جو بولتے ہیں آج کل ہوتا ہے نا، توچہ کے خیال رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا، اسکن کیئر کے لیے وہاں اتنی اللہ رب العزت نے پہلے سے کیئرفلی ان کو بنایا ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اتنی نرم و نازک کہ وہ انڈے کی جھلی جو ہے اس جیسی وہ جو ہے بنی ہوں گی، اس کے تذکرے قرآن کے۔ اسی طرح جو ہے جنت جو ہے میں جو سب سے بڑی نعمت مومنوں کو ملنے والی ہے، میں ان دو نعمتوں کی طرف آ رہا ہوں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ نے جو سب سے بڑی دو نعمتیں جنت میں رکھی، یہ سب نعمتوں کے علاوہ ابھی میں نے جنتوں کے جانوروں کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے جنتوں کی اور بہت سی نعمتیں جو میں کر بھی نہیں سکتا اس تھوڑے سے وقت میں، لہٰذا میں نے ابھی چھوڑ دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا بکری جنت کا جانور ہے، بہرحال اور جنت میں انسان کھیتی کرے گا، اس کی کھیتی باڑی ہوں گی اور بھی کہیں، بہرحال لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کو مسلم کی روایت ہے جنت میں ایک انسان جائیں گا اور کہیں گا اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، اللہ کہے کیا ضرورت کیا ہے تجھے، انہیں مجھے کھیتی کرنا ہے، تو خالی ہوں گے رکامے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کام چاہیے، تمہیں کھیتی کرنا ہے، ٹھیک ہے جاؤ کھیتی باڑی کریں، اور وہ کھیتی باڑی کریں گے، ہل جوتیں گا اور جانور چلائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کہیں گا اللہ ہر بات مانے گا، کھیتی کرنا تو کھیتی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اندازہ لگائی بہت ہے لیکن بہرحال وقت نہیں کہ تمام نعمتوں کو رکھو، یہ لا تعداد انگنت ہے، جو سمجھائے گی اور جو نہیں سمجھ سکتے وہ تو بھی چھوڑ دیجیے۔ بہرحال جنت میں جو عظیم دو نعمتیں ملیں گی سب کے علاوہ وہ رکھا ہوں، ان دو نعمتوں کو یاد رکھیے، شاید یہ نعمتیں سمجھ جائے تو باقی سب پھیکی پڑ جائیں گی اب جو رکھوں گا۔ پہلی نعمت جو جنتیوں کو ملیں گی، جو عظیم نعمت میں فرسٹ ہے، فرسٹ کی مطلب سیکنڈ نمبر کی ہے، اس میں فرسٹ رکھ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کپڑے دیں گا، یہ ہوں گا، فلاں ہوں گا، گاڑیاں، جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف، اللہ ان سے راضی ہوں گا، یہ دو نعمتوں میں سے جو عظیم ملیں گی اس میں سے پہلی ہے، فرسٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 72 میں یوں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو جنت میں حاصل ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی، الٹیمیٹ سکسیس ہے تمہاری۔ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی دو ہے اس میں ایک ہے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا، اور جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنی رضا کی خوشخبری سنائیں گا اور آگاہ کریں گا میں تم سے راضی ہوں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گا۔ اس طرح سے حدیث کے الفاظ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری اس کی راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گا اے جنتی لوگوں، بات کریں گا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیرے جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں گے، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو تو نے عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اور کہیں گا تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، جنتی عرض کریں گے اللہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، تو نے سب کچھ ہمیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا میں تمہیں اپنی رضامندی سے جو ہے اس کی آگاہی کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑی نعمت تمہیں بتا رہا ہوں، میں تم سے اب راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی۔ اگلی نعمت دیکھیے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی بہرحال، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا، دونوں ایک ساتھ ہیں، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب، یاد رکھیے ایک ہی نعمت ہے۔
ایک کے لیے سب سے بڑی نعمت، دوسرے کے لیے سب سے بڑا عذاب۔ بہرحال چونکہ عذاب کا تذکرہ میں آج نہیں کروں گا، جہنم کے بیان میں رکھوں گا اس بات کو۔ اللہ رب العزت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ رب العزت جو ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 سے فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جو مومنوں کو ملیں گی۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے، اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہنمی گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ جو جنتیوں کو دیں گا وہ اپنا دیدار ہے، یاد رکھیے، سب سے بڑی، اس سے بڑی یاد رکھیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے، جس طرح 14ویں کے چاند کو تم دنیا میں دیکھتے ہو، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت محسوس نہیں۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی وہ کہتے ہیں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیا تم دن میں جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں۔ تو عرض کیا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اسی طرح بغیر کسی مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھو۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرے گا، اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے جہنمیوں کے لیے کہ ان کے رب کو وہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ عذاب تو وہ الگ ہی چیز ہے، لیکن جس نے انہیں بنایا اپنے خالق کے دیدار سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے۔ آگے آئیے، اللہ کے رسول فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صہیب رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے مجھ سے؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ جو تھا وہ ہٹ جائے گا، وہ ہٹا دیا جائے گا، پردہ اٹھ جائے گا، اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا، دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ، اور دیکھیں گے اور اپنے رب کو دیکھنا جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوں گا۔ سب سے عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کو دی ہوں گی۔ دو نعمتیں یاد رکھیے، ایک رضا اور ایک دیدار۔ بس اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا دیدار میں آخرت میں پہنچ، ختم، باقی چیزیں پھر مل جائیں گی آٹومیٹک، وہ اس کا پارٹ ہے۔ اور رب کا دیدار جنتیوں کو جنت کی نعمت سے زیادہ پسند ہوگا، اس لیے کہ یہ سب سے الٹیمیٹ سکسیس ہے۔ کس نے انہیں بنایا اس کو وہ دیکھیں۔ ایک آدمی ہے جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ اس کے نوکر ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سوچتے ہیں کاش میرے باس کو جو وہاں بیٹھا ہے کبھی دیکھ لوں۔ اسی طرح خالق کائنات کو وہی لوگ دیکھ پائیں گے جس نے زندگی میں ایسے اعمال کیے جس کی بنیاد پہ ان کے رب نے انہیں معاف کیا، انہیں بخش دیا اور انہیں جنتوں میں ڈالا، اور اس کے بعد ان سے راضی ہوا اور ان کو اپنا دیدار دیں گا۔ آخری بات رکھی، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے، یہ بات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ صحیح مسلم کی روایت یاد رکھیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص اپنے اعمال پہ تکبر نہ کرے کہ میرے اعمال شاید مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے کتنے بھی بڑے عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے جب تک کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو جائے، نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا، کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا، ارشاد ہوا، ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پہ رحم نہ کرے۔ کوئی شخص اپنے اعمال کو بنیاد نہ بنائے کہ میں اتنے اعمال کرتا ہوں تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ رب جب تک میرا مجھ پر رحم نہ کرے، میرے اعمال مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں، اور صحابہ نے سوچا تھا ایک بار ایسے، ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول فلاں تصویر پڑھے اتنی نیکیاں، فلاں تصویر پڑھے گناہ معاف، فلاں عمل کیے، فلاں نماز پڑھے گناہ معاف، وضو کیے گناہ معاف، سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر تو ہمارے اعمال بہت بڑھ جائیں گے۔
اللہ کے رسول فرمایا اللہ اگر کبھی ایک نعمت جو دی ہے اس کا حساب ایک پلڑے میں رکھ دیں گا نا تو یہ پورے نیکیاں ختم ہو جائے. ایک نعمت آنکھ کان ناک منہ عقل ہاتھ پیر کوئی بھی ایک نعمت گنوا دے ختم ہو جائے. تو بہرحال کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گا. صرف اللہ کی رضا اس کی خوشنودی اس کا رحم اور اعمال اس کے بعد یہ بھی اصل ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب بس اللہ کو اعمال کی تو اللہ راضی ہوتا ہے اور انہیں لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دنیا میں اس کے کہے کے مطابق عمل کر کے. یہ بھی ضروری ہے ہم خوب سے خوب اعمال کریں اللہ رب العزت خوب سے خوب جنت طلب کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص 3 بار اللہ سے جنت طلب کرتا ہے جنت وسیلہ بنتی ہے. گزارش کرتے اللہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دے مانگ رہا ہے مجھے. اور جو شخص 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے اس کو دور کر دے میرے پاس مت بھیج. لیکن اس کے لیے اس دعا کے ساتھ ویسے اعمال کی ضرورت ہے. اور اعمال کی ٹوکری اگر خالی رہی پھر رحم کہاں سے؟ ہاں اللہ کی رحمت مغفرت تلاش کرتی ہے. کوئی تو ایک عمل بندہ کر لے. وہ کیا عمل ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں وہ کل رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں. یہ تو جنت تھی جس میں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن وہ کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے جائیں گے انشاءاللہ وہ کل رکھوں گا. بہرحال ہمیں خوب سے خوب اچھے سے اچھے اعمال کرنا ہے. بدعمالیوں سے اور گناہوں سے اپنے نفس کو کثرت سے بچانا ہے ورنہ ہم نہیں جا سکتے. اور اگر نیک اعمال بھی کیے تو ہمیں ظام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنتی ہیں. جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے کوئی بھی انسان جنتی نہیں ہو سکتا. اور آخری بات کہ کوئی انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے قرآن اور حدیث نے اس کے بارے میں نہیں کہا. ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جن کے تعلق سے قرآن اور حدیث نے گواہی نہیں دی کسی اور انسان کے تعلق سے ہم جنتی ہونے کا عقیدہ پھر نہیں رکھ سکتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے دعائیں کرواتے. ایک شخص کا انتقال ہوا کسی نے ان کے لیے دعا کر اور کہا ان کے جنت کے لیے دعا مت کیجیے جنت میں اعلیٰ مقامات کے لیے دعا کیجیے. میں نے سوال کیا کہ سرٹیفکیٹ آ گیا ہے آپ کے پاس؟ تو نہیں اتنے نیک تھے ہم نہیں کہہ سکتے. نبی کہہ رہے ہیں مجھے جب تک اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے میرے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے. پھر کون ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے مائی کا لال یا کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا یا ایسی بیٹی جنی جو کہے کہ میں جنت ہوں؟ نہیں ہو سکتا. بہرحال کسی کو ہم ٹیگ نہیں تو کبھی کسی کو جہنمی ہونے کا بھی لیبل مت لگائیے اور اپنے طرف سے جنت ڈکلیئر مت کیجیے. ہاں وہ اوصاف کا حامل تھا جو اوصاف جنتیوں کے تھے ہم امید کرتے اللہ اسے جنت دے. دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کون تھا اور کون نہیں تھا چونکہ صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا سب نے سمجھا یہ شخص جنتی ہوگا. ایسا لڑا جہاد میں ایسا لڑا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رشک آ رہا ہے اس پر یہ تو جنتی ہوگا کیا لڑ رہا اللہ کے راہ. آپ نے کہا یہ جہنمی ہے. آپ نے کہا جہنمی ہے یہ تو اتنا کچھ کر رہا ہے اسلام کے لیے. کہا جاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل پھر اس پہ اٹک گیا اور میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. دوسرے دن جہاد میں پیچھے 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 پورے دل لگا رہا کہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے. اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد آخر میں وہ تاب نہ لا سکا. وہ خود شاید کافر یا منافق تھا اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا مسلمان کے ساتھ رہ کے تاب نہ لا سکا. چاقو لے کے اپنا ہی پیٹ پھاڑ لیا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا. اس نے خودکشی کر ہاں میں نے کہا وہ جہنمی ہے وہ جنتی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ غائب کا معاملہ ہے جنتی اور جہنمی کسی کے اعمال دیکھ کر نہیں بول سکتے. ہاں ہم یقیناً ہر کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو زندہ ہے ہم اپنے لیے بھی اور جو مردہ اللہ ہمیں جنت دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے وہ اعمال آسان کرے جو تو چاہتا ہے کہ وہ جنتی ہم بنے. ہم تمام کو جو جنت عطا فرما جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما جنت میں جو جنت الفردوس عطا فرما اور وہاں بھی ہمیں اسی طرح جمع کر جیسا دنیا میں تو ہمیں جمع کرتا ہے. ہمارے مرتبوں کو اور مقام کو بلند کر جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما اپنی رضا ہمیں عطا فرما اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے اور آخرت میں اپنا دیدار ہمیں کرا. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے جو ہے چوتھی نشست میں 4th سیشن میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا بیان اس عنوان پر رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کی طرف بڑھیں، یقیناً جنت میں کون جائیں گا، وہ کیا اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ، اور کل اس پر کچھ میں روشنی ڈالوں گا۔ لیکن آج جس چیز کی طرف جو ہم روشنی ڈالیں گے یا جو چیز دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، وہ حقیقت میں یہ ہوں گا جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہ جنت کیسی ہے، اس کی کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم عنوان کی طرف بڑھے، ایک بات واضح کرنا ہے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ باتیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کے تعلق سے بتائی ہے، جو نعمتیں گنوائی ہیں، یہ تمام وہ ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو صرف ہم سن سکتے ہیں اور کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت میں ادراک کرنا، ان ریئل سینس میں سمجھنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی ذہن میں کبھی ان نعمتوں کے تعلق سے گمان گزر سکتا ہے، یہ صلاحیت بھی انسان میں نہیں آتی۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ باتیں ہمیں بتائی جو ہماری عقلوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جو باتیں بتائی یقیناً اس کی حقیقتیں تو تبھی سمجھ میں آئیں گی جب انسان اس کو دیکھیں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کسی انسان سے کہوں، یہ ٹی وی کا جب دور نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، اور اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے 100 مالے کی عمارتیں ہوتی ہیں، 200 مالے کی عمارتیں ہوتی ہیں، یا جو ہے ابوظہبی کے اندر جو ہے 1 میل لمبی عمارت ہے، 1.5 کلومیٹر اونچی عمارت ہے، تو انسان اگر ٹی وی اور انٹرنیٹ کا دور جب نہیں تھا، یہ تو سوچ سکتا ہے کہ ایک منزلے کے بعد دوسرا منزلہ، 10 کے بعد دوسرا 10 فٹ کا ہوگا، 20 فٹ، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ حقیقت میں اس کو دیکھیں گا تو تب کہیں گا سبحان اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوتا ہوگا۔ مطلب ہم تو سوچ رہے 10 فٹ کے کچھ مالے ہوں گے، بس وہ بلڈنگ ایسی کہ جو بادلوں میں چلی جا رہی ہے نا، تو تعجب ہوتا ہے۔ حقیقت میں جب دیکھے گا انسان تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا تھا، بولا تو جا رہا ہے اتنی اونچی ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ جب تک کہ وہ حقیقت میں دیکھ نہ لے۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کو بتایا گیا ہے، لیکن یقیناً یہ جب دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آ سکتی کیا ہے۔ مطلب ہماری عقلوں میں وہ شعور، وہ بصیرت، وہ طاقت، وہ سمجھ، وہ قوت نہیں ہے۔ کچھ دنیاوی مثالیں لے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہریں ایسی ہوں گی، باغات ایسے ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے، درخت ایسے ہوں گے، لیکن حقیقت میں جب آپ دیکھیں گے تبھی اس کو سمجھ پائیں گے کہ سبحان اللہ وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا نعمت ہے۔ آئیے ان نعمتوں کو دیکھنے سے پہلے ایک اور چیز ہم دیکھ لیں کہ اس میں جائیں گا کون، جنت میں کون جائیں گا۔ تو جنت میں جانے کے تعلق سے اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی اور بیان کی، کون ہے جو اس کے مستحق ہوں گے، کون ہے جو اس میں جا کر رہیں گے، کون ہے جن کے لیے تیار کی گئی ہے، کن لوگوں کو یہ ملنے والی ہے، وہ بات کو ہم سمجھ لیں۔ تو جنت کس کو ملنے والی ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ بروج سورہ نمبر 85 اس کی آیت نمبر جو ہے 11 کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، دیکھیں کیا اللہ بیان کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے بنیاد پر نیک کام کیے، فرمایا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں، جنت کہتے باغات ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ایک بہت 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 بڑی کامیابی، فوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی، الٹیمیٹ سکسیس اگر کسی کو مل جاتا ہے، کس بنیاد پر؟
ایمان لائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضا نیک اعمال کرے، ایسے لوگ مستحق ہوں گے ان جنتوں کے جن جنتوں کا تذکرہ قرآن نے اور حدیث نے اتنا کیا سبحان اللہ کہ میں پورے چیزوں کو گن بھی نہیں سکا، مطلب رکھنا تو آپ کے سامنے گوشے گزار ناممکن تھا۔ میں نے کچھ باب باندھے ہیں کہ جنت کے باغ، کپڑے، دروازے، فرشتے، کام کرنے والے، گھر کیسے ہوں گے، لیکن یقیناً اتنا زیادہ بیان کسی کو انتہا نہیں۔ اور یاد رکھیے صحابہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کا تصور اتنا کلیئر تھا، اس کا عقیدہ اتنا واضح تھا کہ وہ اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو بڑے بڑے اعمال بہت آسانی سے کر گزرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جنت کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ ملنے کیا والا ہے کرنے کے بعد۔ اور ایسے اعمال جو گناہ کے ہوتے تھے چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہو، آپ دیکھیں گے صحابہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور بچتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ریئل سینس میں جہنم کا تصور بھی اتنا ہی کلیئر تھا جتنا جنت کا کلیئر تھا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار ان کے کچھ اعمال بالکل جس کو ہم کہیں گے ایک دیوانگی کی حد تک تھے کرنے کے معاملے میں، ایک ایسی حد تک جس کو ایک عام انسان، ہم جیسا انسان جو دنیا پرست کہیں گا کیا ہو گیا تھا یہ لوگوں کو، کیسا خرچ کر دے رہے، کیسا مال دے دے رہے، اپنی جان دے دے رہے، اپنی اولاد دیتے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ کیوں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مشن اور ایم تھا، اور وہ مشن تھا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات۔ یہ مشن اور ایم تھا، اور ان کے نبی نے، مطلب ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر ان کو سمجھایا تھا، یہ کانسیپٹ اتنا واضح کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا، زمین جائیداد چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا، اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں نچھاور کرنا آسان تھا، چونکہ ان کو پتہ تھا اس کے بعد ملنے والا کیا ہے۔ الٹیمیٹ ایم ان کے سامنے کلیئر تھا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ میرا ایک کام میرا اگر کرے تو میں آپ کو جس شہر میں دنیا کے آپ چاہیں، آپ اگر میرا ایک کام کرے جو میں چاہتا ہوں تو دنیا کے جس شہر میں جس میں آپ کہے اس کے سب سے پرائم لوکیشن میں، اس پرائم لوکیشن کی سب سے سینٹر پوائنٹ پر آپ کو ایک گھر دوں گا جس گھر میں ہر سہولت ہوں گی، نہ آپ کو اس کا کبھی ٹیکس پے کرنا ہے، نہ کوئی اخراجات برداشت کرنا ہے، وہ ساری ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں آپ کی میں برداشت کرتا رہوں گا۔ یہ آپ زندہ ہے، آپ جو ہے جب تک زندہ ہے یا میں جب تک زندہ ہوں برداشت کروں گا، تو آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی بھی انسان کہیں گا صرف کام تو بتائیے آپ، یا تو 20-30 کے پیچھے جو ہم پڑھے تو وہ نہیں ملتا، حاصل ہوتا جاتا ہے۔ پلاٹوں کے اندر سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے وہ 20/30 کا ہوتا ہے، جس کے لیے انسان کبھی کبھار انتھک محنت کر کے زندگی لگانے کے بعد بھی نہیں حاصل کر پاتا ہے نا۔ تو ہم تو اسی کے، تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پرائم لوکیشن پہ ایک گھر جس میں تمام سہولتیں جو آپ چاہتے ہیں، اور اس میں نہ آپ کو کوئی کرایہ دینا ہے، نہ کوئی ٹیکس پے کرنا ہے، آپ کو پوری زندگی میں سنبھالوں گا، کیا آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی بھی انسان کہیں گا کب سے آنا اور کیا شروع کرنا ہے، بس خالی حکم دیجیے اور کام ہو جائیں گا۔ اگر میں آپ سے کہوں صرف آپ کے لیے نہیں، اگر آپ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں سنبھالوں گا انہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اور اپڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا جیسے وہ چاہیں گے، آج یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، کل دوسرے شہر میں وہاں رہو، تیسرے جگہ جانا رہو، اگر چاند پہ بھی مکان بنتے تو میں وہاں بھی خرید کے دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو کیا آپ میرا کوئی کام جو میں آپ کو دوں گا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یقیناً ہم کریں گے۔ بس صحابہ نے اپنے نبی کے وعدوں کو، اپنی نبی کی بشارتوں کو، اور اپنے رب کے حکم کو جو اس نے کہا تھا ایمان لاؤ نیک عمل کرو تو جنت ملیں گی، اس کو بالکل سمجھ لیا تھا کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ، بس تم جو چاہو گے وہ تمہارے، تم جو چاہو گے صرف سوچو وہ تمہارا۔ بولنا تو ایک بات کی بات، صرف سوچو تمہیں کیا چاہیے وہ تمہارا۔ تو یقیناً صحابہ کے پاس جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اتنا واضح تھا، اتنا کلیئر تھا کہ کوئی نیکی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور گناہ کرنے سے بہت گھبراتے تھے۔ آج ہمارے پاس جنت اور جہنم کا ریئل سینس میں کوئی کانسیپٹ، حقیقی کوئی تصور باقی ہی نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے اعمال کرنا بہت مشکل جاتا ہے نا۔ نماز پڑھو تو ارے یار مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 5 وقت نماز پڑھو، کم از کم 5 وقت ٹھیک ہے، لیکن وقت نہیں طے کر کے ایک ساتھ موقع دیتے تو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ صبح اٹھ گئے، صبح 5 پڑھ کے نکل گئے، دوپہر میں اٹھے دوپہر میں 5 پڑھ لیے، شام میں وقت ملا شام میں 5 پڑھ لی۔ کم از کم ہفتے کی گنجائش تو دینا تھا، جیسے یہودیوں کو دی تھی کہ ہفتے ایک دن سے ایک دن عبادت، تو پورے ایک دن میں ہم 25 مطلب 5 روز کی کر کے وہ کر لیتے تھے کچھ تو بھی ایڈجسٹ۔
ہے نا، مشکل لگتا ہے۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا رب جو جنت ان کو دینے والا ہے وہ کو حکم نازل کرے عبادت کا، اور اللہ رب العزت نے جب نماز کے حکم کو نازل کیا انہوں نے اس کو ایک تحفہ سمجھا اور ہم نے اس کو ایک مصیبت سمجھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں نے تحفہ سمجھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو رب ہمیں جنت عطا کر رہا ہے وہ رب کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا جس کے بدلے میں وہ ہمیں جنت دیں گا۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری یاد رکھیے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز جب جنت کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے واضح ہو جائیں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے اعمال کرنا بہت آسان ہوگا، اور کوئی عمل ہمارے لیے مشقت بھرا نہیں نظر آئے گا، کوئی عمل ہمارے لیے تکلیف دہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اور جب ان جنت کی نعمتوں کو، اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو، اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی جو ہم کوشش کریں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ تصور چونکہ ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے یا جہنم کے تذکرے آتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہم ذرہ برابر ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی لالچ نظر آتی ہے کہ ہاں مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، ہاں یہ عمل کروں گا تو میرا رب اس چیز کا وعدہ کرتا ہے، اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے اس کی وعید سنائی جا رہی ہے جہنم کی۔ میرے پاس یہ ہمارے پاس آج ڈر نہیں رہا، تو آئیے جنت کی کچھ نعمتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور وضاحت آگے میں عنوان کی طرف بڑھوں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو ہے جنت اور جہنم کے تعلق سے آئیے یہ کیا چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے اور کن کوششوں کے بعد یہ ملتی ہے، اس تعلق سے ایک ایسی گواہی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جس گواہی کا یقیناً ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ گواہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حدیث اس طرح سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا، حدیث سنیے کس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جب اللہ رب العزت نے جو ہے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے جبرائیل، میں نے جنت اور جہنم بنایا، تم جا کے ذرا میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور آ کر جو اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے جبرائیل کیسی لگی تمہیں میری جنت؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنیں گا اس میں ضرور داخل ہوں گا۔ اور پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے جنت جن مصائب سے گھری ہوئی ہے، جن تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جو کنڈیشنز اس کے لیے، وہ کنڈیشنز لگا دیے جائے۔ پہلے جنت بنائی، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی انسان اس کے بارے میں سن لے بغیر داخل ہوئے کہ نہیں رہیں گا اس میں۔ فرشتوں سے حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں، جنت میں حاصل کرنے کی تکلیفوں کو پھیلا دو، اس کے اطراف پھیلا دی گئی۔ پھر کہا، جبرائیل جاؤ اب دیکھ کے رہو جنت کو ایک بار۔ جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کے مصائب کو دیکھتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو اسٹیپس، جو تکلیف ہے وہ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اس بات کو بھی یوں بیان کیا، آپ سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جب اس کی مشکلات اور مصائب کو دیکھا تو فارغہ الہی میں کہا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے، اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تیری عزت کی قسم، جو مصیبتیں تو نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے میں شاید کوئی حاصل نہیں کر پائیں گے اس کو۔ پھر کہا، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم دیکھنے گئے، آپ نے جہنم کی سیر کی، اس کی تکلیفوں کو دیکھا اور آ کر کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ، کوئی بھی انسان اس کے بارے میں سن لیں گا کبھی اس میں نہیں جائیں گا، اس کی عذابوں کو جب دیکھ لیں گا، سنیں گا تو اللہ اس میں کبھی نہیں جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں، جنت جہنم کے اطراف اس کی جو ہے عیش اور عشرت جس کو ہم کہیں گے، جہنم کے اطراف وہ تمام چیزیں فرشتوں جو ہے پھیلا دو جس کے وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جائے گا، مطلب وہ آسانیاں، وہ عیش، وہ دنیا پرستی، مطلب جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ چھوڑ دیا، تکلیفوں کو چھوڑ دیا، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ پھیلا دی گئی شہوت اور جو چیزیں جہنم کی طرف ڈال دی گئی، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا کہ اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ اب جا کر جو جہنم پھر سے دیکھو۔ وہ جاتے جہنم کو دیکھتے اور کہتے ہیں، اے اللہ تیری جو عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے شاید کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے، برابر سائز کے جو وہ کھائیں گے۔ اسی طرح یہ جو ہے سورہ مطففین کے اندر سورہ نمبر 83 آیت نمبر 22 سے 27 میں اللہ نے کہا، جنتی اعلیٰ ترین مشروب، تسنیم،
صرف اللہ کے مقرب بندوں کو دیا ہے۔ تسنیم ایک جوس ہوگا جو اللہ اسپیشل تیار کریں گا خاص بندوں کو، سب کو نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرے جس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا کرے، خاص ہے وہ اسپیشل۔ عام جو ملے گا وہ یہ ہے کہ جنت میں خالص صاف شفاف شراب جس کو رحیق کہتے ہیں وہ تمام جنتیوں کو ملیں گے، وہ سب کے لیے۔ لیکن جو پہلا والا مشروب ہے تسنیم، اسپیشل بنا ہوا رہے گا، اسپیشل کیٹیگری کے کچھ لوگوں کو سب دیا جائے گا، اور باقی رحیق سب کو ملے گا۔ اسی طرح جو ہے رحیق پینے کے بعد جنتی کے منہ میں جو ہے مشک سے زیادہ بہترین ذائقہ آئیں گا اور خوشبو اس سے نکلیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے ان کے پاس دعوتوں کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بس دعوتوں کا سلسلہ چالو ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت میں ہر شخص جو ہے وہ جو ہے 100 آدمی کے برابر کھانا کھائیں گا۔ اب اتنی نعمتیں اللہ دے دے اور اگر بھوک نہ ہو تو کیا کریں گا؟ تو اللہ بھوک بھی دیں گا۔ 100 آدمیوں کے برابر ایک ایک انسان کھانا کھائیں گا، حالانکہ یاد رکھیے اس کو ضرورت نہیں ہوگی کھانے کی، بات ہمیشہ یاد رکھیے، پھر بھی اللہ دیں گا اتنا کہ کھاؤ، نعمتیں ہماری، اور کھانے کے لیے جو ہے وہ 100 آدمیوں کے برابر کھائیں گا۔ اور اہل جنت جب کھائیں گے تو 2 طریقوں سے ان کا کھانا ہضم ہوگا، ایک پسینے کے ذریعے جو پہلے بخاری کی روایت آ چکی ہے، دوسرا وہ صرف ایک ڈکار لیں گے اور کھانا ہضم، پھر نیا کھانا چاہیے، ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کھائیں گے، ڈکار اور صرف پسینہ اس کو ختم کر دیں گا اور پھر وہ جو اگلا کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح اہل جنت کا لباس و زیور، انشاءاللہ ہم اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے گھر ہوں گے، کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور کیسے درخت ہوں گے، کیا باغات ہوں گے، اور کیا پہنیں گے، آئیے اس کی طرف آتے ہیں، انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اہل جنت جو ہے آپ فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بہت سارے، جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے، اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، یہاں مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی جنت میں کنگن، ٹھیک۔ تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے، مومن یاد رکھیے، ریشم اور سونا حرام مومنوں کو، عورت پہن سکتی ہے مرد نہیں، لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے، اطلس اور دیبا۔ اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے، سلک کی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار ڈالے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اطلس۔ اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو کہ گرین کلر کے، سبز رنگ کے ہوں گے، خوبصورت ایک دم بہترین، وہ پہنیں گے۔ اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 23 میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ اور ان زیورات کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائے گا، اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی، ایک چھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ سورج نکلا تو تارے کیسے دکھتے نہیں ہیں نا آنکھوں کو، حالانکہ چمکتے رہتے ہیں وہ کنٹینیو، دکھتے نہیں روشنی کے۔ تو کہا اگر اہل جنت کا ایک کنگن اگر دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہلا دیا جائے تو ایسی روشنی اس کی تو خالص سونا ہے کہ جس سے اتنی روشنی ہوں گی کہ سورج بھی ویسی دکھیں گے، ایسے ستارے ہوتے ختم ہو جائیں گے اس کی روشنی، اتنے اعلیٰ ہوں گے، اتنے قیمتی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی اولڈ نہیں ہوگا، کبھی دھونے کی ضرورت نہیں، کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنتیوں کے پہنائے گئے کنگن اتنے چمکدار ہوں گے کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائیں گے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا اور ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جنتیوں کے زیورات میں جو موتی استعمال ہوں گے تو ایک صرف پرل، ایک موتی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ اندازہ لگائیے کیسی عظیم نعمت والی جنت اللہ دے رہا ہے صرف دنیا کی چند روز کی زندگی پہ اعمال کرنے۔ اسی طرح اہل جنت کی مجلسیں ہوں گی نا، دنیا میں جیسے ہم بیٹھتے کرتے ہیں، وہاں بھی مجلسیں جمیں گی، وہاں تو کوئی کام کاج نہیں سی مجلسوں کے علاوہ، وہاں نہیں ہے محنت مشقت کام کرنا، بس دوستوں میں نہ نیند نہ کوئی بات، آرام کی زندگی ہے۔ مجلسیں جمیں گی، وہاں بڑی بڑی محفلیں بیٹھیں گی، کیا ہے کچھ نہیں، بس سوچنا چیز آ جا رہی ہے، کرنا نہیں ہے کچھ۔ یہ سب تمام چیزیں صرف دنیا کی تھوڑی زندگی کو محنت اور مشقت میں گزارنے کا بدلہ ہے، سوچنا ہے۔ ان کی مجلسیں اور مسندیں، بیٹھنے کی جگہیں کیسی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں متقیوں کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگائے اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ فروغ بیٹھے ہوں گے۔ کوئی باغ میں بیٹھا ہے، کوئی محل میں بیٹھا ہے، کوئی محل کے باہر خیموں میں کے اندر بیٹھا ہے، جہاں چاہے وہ ایک دم ریشم سمجھتے ہیں، ریشم بہت مہنگی چیز ہوتی ہے، ریشم کے ان کے بستر ہوں گے، اس پہ تکیے لگا کے آرام سے ٹیک لے کر بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے سورہ طور سورہ نمبر
52 اور اس کی آیت نمبر جو 20 میں جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت جو ہے تختوں پر رونق افروز ہوں گے، مطلب محفلیں جمیں گی جنت سے، جس میں تخت لگے ہوں گے اور تخت پر ادھر اور ادھر دونوں طرف جنتی بیٹھے ہوں گے اور بات چیت کریں گے، اور دنیا کے تذکرے بھی نکلنے والے ہوں۔ تمہارا کیا چلتا تھا دنیا کے اندر، کیا تھا، کیسی کیسی تم کو تکلیف پہنچی، تم نے کیا کیا عمل کیے، میں ایسا کرتا تھا، اللہ نے مجھے دیکھو ایسا کیا، تذکرے بھی ہوں گے، یاد بھی کریں گے لوگ ایک دوسرے کو، پرانی باتیں بھی نکالیں گے، اور وہ وقت میں حقیقی وقت باتیں نکال کے باتیں کرنے کا۔ یہاں دنیا کے اندر ایک تو چبوترا ملتا ہی نہیں، مسند تو دور کی بات ہے، چبوترا نہیں ملتا بیٹھنے کو، گھر تو چھوٹے تو گھر میں تو بیٹھا کوئی نہیں سکتا، چبوترے جلدی ملتے نہیں، ہر کوئی دھاڑ دھوڑ کر رہا، کوئی چنگم چپکا رہا، کوئی تد دیتا، کوئی گرم پانی ڈال دیتا، تو آپ اس کی چبوترے بیٹھیں گے تو ڈسٹرب ہوں گا، صحیح بات ہے۔ اور مسندیں لگی خطار در خطار، محفلیں جمی ہیں، دنیا محفلیں جمتی ہیں، ایسے محفلیں وہاں بھی جمیں گی جنتی، کیونکہ فارغ ہی ہے، بس کیا کرنا ہے، یہی تو سب ہے، محفلیں جمانا ہے، چلو جنتی کے بعد محفل نکال دو، چلو وہاں جمیں گے، آج وہاں جمیں گے، تو خطار در خطار مسندیں لگی ہے، بیٹھیں گے آمنے سامنے اور رونق افروز ہو کے بات چیت چلیں گے ان کی۔ اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے صافات کے اللہ نے فرمایا، سورہ نمبر جو ہے 37 آیت نمبر 41 سے 47 میں فرمایا، اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہوں گے، بیٹھیں گے اور لذت بھرے جو ہے مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے، اور وہ پئیں گے بھی کچھ چیزیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے، تذکرے نکلیں گے اور پئیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کے تذکرے ہوں گے، دنیا کے تذکرے، دنیا کی مصائب اور تکلیفوں کے تذکرے، اور وہ بات چیت کریں گے، لوگوں کو یاد بھی کریں گے دنیا، اور جہنمیوں کو بھی یاد کریں گے جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے لیکن جنت میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت کے خادم بھی ہوں گے، کام کاج کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 86 سورہ دہر آیت 19 میں اللہ نے کہا کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے، اور تم انہیں اگر دیکھو جب وہ بھاگیں گے کام جس رفتار سے کریں گے ایسا لگے گا بکھرے ہوئے موتی دیکھا آپ نے، اگر مالا ٹوٹ جاتا جب گرتے تو کیسے بکھرتے اسپیڈ سے، تو ایسے لڑکے ہوں گے جن کی عمریں کبھی نہیں بڑھیں گی اور اتنے اسپیڈ سے کام کریں گے کہ جن کی رفتار جیسے موتی ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ اگر کام کو کوئی رکھ بھی لے تو ایک تو اگر جوان بھی رکھے تو بوڑھا ہوتا جاتا تھا، آپ پریشان ہوتے، پھر اسپیڈ کا تو سب کا ہی مسئلہ ہے، جو لوگ کام لیتے ہیں ان کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کام والا اسپیڈ سے کام نہیں کر رہا، ان کی رفتار بھی ہوں گی، عمر بھی نہیں بڑھیں گی، اور ایسی رفتار سے نکلیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، نہ کہیں ہوں گے جیسے موتی نکلتے ہیں نا ایک دوسرے سے ٹکرا کر فوراً، ویسے کام تیزی سے کریں گے، ٹھیک ہے، تو ایسے خادم ملیں گے۔ جنتی عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ جنتی عورتوں کا بہت تذکرہ آتا، تفصیل میں آتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید پہلے ہی کر دی، جنت میں عورتیں کم جائیں گی، اس لیے کہ وہ کچھ ایسے اعمال کرتی ہیں، انشاءاللہ وہ جہنم کے بیان میں آئیں گے جس کی وجہ سے، لیکن ان کے تذکرے بڑے تفصیلات میں آتے ہیں، تو یہ بات کو عورتیں غور سے سنیں اور ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی ہم سب بدلیں۔ جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوگی۔ ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں، مثلاً حیض اور نفاس، باطنی خرابیاں ہو سکتی ہے جلن، حسد، غصہ آنا، سوکنانہ پن، وہ سب ختم ہو جائے گا، سب فنش، وہ سب ختم، ظاہری اور باطنی تمام وہ سے پاک۔ اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت 35 سے 37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا، پھر جنت وہ اگیں گے، پھر پیدا ہوں گے، نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی، جب وہ اپنے شوہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کنواری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کنواری رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ پورا تفصیلات میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کا بھی واقعہ پڑھی ہے، اس میں بیان کیا ہے، یہ عورتوں کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوگا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت، مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی، وہ بنا دی جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے طبرانی کی روایت آپ نے کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جب جو ہے جنت میں داخل ہونے والی جو ہے خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ نے فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائے گا، پیدا کریں گا، اگر دنیا میں ایک جھلک دکھا دے، ایک بار جھانک لے، تو آپ فرماتے مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبو پھیل جائیں گی۔ دنیا میں یہی تو چاہتی ہے عورت، سب سے خوبصورت دکھوں، ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو، اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا اور اتنی خوشبودار اور اتنی خوبصورت کہ مشرق سے لے کر مغرب تک چمک اس کی پھیل جائے گی اور اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائے گی۔
اتنا کچھ ملنے والا ہے اس دنیا کی زندگی کو صحیح سے گزارنے پر۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو ہے خاتون جنت کا سر کا دوپٹہ دنیا اور تمام جو اس میں چیزیں اس سے زیادہ قیمتی بنائیں گا اللہ۔ ایک دوپٹہ، ایک دوپٹہ ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے نا سب سے مہنگا لباس پہنے، اس سے مہنگا کچھ نہیں ہے، اتنی نعمت ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو بنت آدم سے ہوں گا، دو بیویاں اس کے کم از کم آدم کی اولاد سے ہوں گی۔ اس طرح فرمایا جنت جو ہے خاتون جنت بیک وقت جو ہے 70 جوڑے پہنیں گی، 70 کلاتھ ڈالیں گی، 70 جوڑے پڑیں گی، اور اس قدر عمدہ اور نفیس وہ کپڑے ہوں گے، اس قسم سے باریک اور اتنے اچھے انداز سے بنائیں گے کہ اس کے بعد بھی ان کے جسم اندر سے نظر آئیں گے، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دیں گا، آپ نے فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کہ جب جنتی اپنے بیوی کو دیکھیں گا تو اس کے ہڈی کے اندر جو غدہ ہوں گا، اس میں جو رگیں ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گا، بون میرو بولتے ہیں نا، ہڈی کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں غدہ، وہ تک اس کا خوبصورتی سے باہر دکھے گا، ہے نا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی وہ کچھ کھا لے تو یہاں نظر آتا ہے، کبھی لال چیز کھائے، پان وغیرہ تو دکھتا ہے، لوگ بولتے ہیں ہماری نانی تو اتنے خوبصورت تھے، دادی فلاں تھے، ہمارے امی ایسے تھے، پان کھا لے تو یہ چمکتا تھا، ٹرانسپیرنسی مطلب اتنے خوبصورت تھے کہ دکھتا تھا کہ یہاں لال کچھ کھایا ہے، ہوتے ہیں لوگ اتنا خوبصورت اللہ کر دیں گا کہ ہڈی کے اندر کی نسیں دیکھ پائیں گے، اتنی خوبصورتی اللہ بڑھا دے گا، مطلب بالکل ایک موتی کے جیسا کہ اندر سے باہر تک شفاف انسان دیکھ سکتا ہے، اتنی خوبصورت جو ہے جنتی بہرحال عورتیں اللہ رب العزت جو ہے ان کو بنائیں گا اور پھر سے وہ پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہا جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی جو ہے شوہروں کی بیویاں بنیں گی، وہ بنیں گی ان کی، چونکہ جنتی اگر شوہر ہوں گا تو بشرط یہ ہے اگر ان کا شوہر جنتی ہے تو وہ اپنے شرط سے جو ہے اس کے پاس جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے جنتیوں سے نکاح کر دیں گے۔ اگر ان کے شوہر دنیا میں کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، یا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تو ان کی شادی دوسرے مومنوں سے ان کے ایمانی لیول کے حساب سے کر دی جائے گی، جس لیول کا ان کا ایمان ہوگا اس لیول کا ان کو شوہر دیا جائے گا اس کے بدلے۔ اسی طرح جو ہے جن خواتین کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں گے، مثلا ایک شوہر سے نکاح ہوا، انتقال ہو گیا، دوسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، تیسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، ایسی بیویوں کو اللہ آپشن دیں گا کس کے ساتھ رہنا تینوں میں سے، اور وہ اس شوہر کو پسند کریں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے دنیا میں، اس کو آپشن دیا جائے گا، کیونکہ اس کے 3 شوہر رہ چکے، 2 شوہر رہ چکے، 1 شوہر مطلب 1 سے زائد تھے، تو اس کو آپشن ہوگا جو چاہے سلیکٹ کر سکتی ہے، اور سلیکشن کا کرائٹیریا ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اس لیے اخلاق کی بڑی اسلام میں اہمیت یاد رکھے، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے، جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے، جس کے اندر سورہ جو ہے رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر جو ہے 56 سے لے کر 59 میں 56 سے لے کر 59 میں اللہ فرماتا ہے حوریں جنت کی جو ہے دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی، بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح جو ہے رنگت میں سرخ ہوں گی، لال رنگ کی ہوں گی، اسی طرح بے مثال حسن اور جمال کے ساتھ ساتھ حوریں عفت اور جو ہے حیا کے اندر بے مثال ہوں گی، مطلب بہت عفت اور حیا کے معاملے میں بڑی بے مثال ہوں گی۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا نوع انسانی کی جو ہے حوروں کو اس سے پہلے، مطلب ان حوروں کو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کسی نے پہلے دیکھا نہ چھوا ہوں گا، یہ حوریں ہوں گی، اور نہ انہیں ہاتھ لگایا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حوریں اس قدر حیادار ہوں گی، اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھی، اس قدر حیادار ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے حوریں انڈے کے جو ہے نیچے چھپی ہوئی جھلی، انڈا بھی کبھی آپ نے اگر کھولا ہوگا تو اس کے انڈے کے ایک کور پہ ایک جھلی کا حصہ چپکا ہوتا ہے، اس میں ایئر رہتی ہے، ہمیشہ خالی رہتا ہے انڈے کا ایک طرف، دیکھیے آپ کم ہوتا ہے، اس میں ایک جھلی ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں انڈے کے اوپر چپک کے ابل جائے تو نکل کے آتی ہے، اس جھلی کی قدر نرم اور نازک ہوں گی وہ اتنی مطلب وہ جھلی آپ نے دیکھی کتنی نرم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اس جھلی کی جیسی نرم اور نازک جو ہے وہ حوریں ہوں گی، ان کی توچہ، ان کا جسم جو بولتے ہیں آج کل ہوتا ہے نا، توچہ کے خیال رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا، اسکن کیئر کے لیے، وہاں اتنی اللہ رب العزت نے پہلے سے کیئرفلی ان کو بنایا ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اتنی نرم و نازک کہ وہ انڈے کی جھلی جو ہے اس جیسی وہ جو ہے بنی ہوں گی، اس کے تذکرے قرآن کے۔ اسی طرح جو ہے جنت جو ہے میں جو سب سے بڑی نعمت مومنوں کو ملنے والی ہے، میں ان 2 نعمتوں کی طرف آ رہا ہوں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف آ رہا ہوں۔
اللہ نے جو سب سے بڑی 2 نعمتیں جنت میں رکھی، یہ سب نعمتوں کے علاوہ ابھی میں نے جنتوں کے جانوروں کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے جنتوں کی اور بہت سی نعمتیں جو میں کر بھی نہیں سکتا تھا اس تھوڑے سے وقت میں، لہٰذا میں نے ابھی چھوڑ دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا بکری جنت کا جانور ہے، بہرحال اور جنت میں انسان کھیتی کرے گا، اس کی کھیتی باڑیاں ہوں گی، اور بھی کئی بہرحال، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کو۔ مسلم کی روایت ہے جنت میں ایک انسان جائیں گا اور کہیں گا اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، اللہ کہے کہ ضرورت کیا ہے تجھے، انہیں مجھے کھیتی کرنا ہے، تو خالی ہوں گے رکامے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کام چاہیے، تو میں کھیتی کرنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جاؤ کھیتی باڑی کرو، اور وہ کھیتی باڑی کریں گے، ہل جوتیں گا اور جانور چلائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ روایت آپ نے فرمان کہا جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، جنت عدن کے محلات ایک اینٹ سفید موتی کا ہے، جنت عدن ایک خاص مقام ہے جنت کا جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ جنت کے کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں حکم سے، لیکن کچھ حصے اللہ نے بنائے ہیں، جنت عدن اسی کا مقام ہے۔ ٹھیک کہا اس کا ایک اینٹ سفید موتی کا، ایک اینٹ سرخ یاقوت پتھر کا، ایک اینٹ سبز زمرد پتھر کا جو ہرے رنگ کا آتا ہے، ایک پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے، عام طور سے بہت کم چھوٹے چھوٹے حصے اگر لے لیں تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ جو ہے زمرد کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مٹی کی جگہ مشک ہوں گا، اس کا سنگریزہ لولو جو موتی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوں گا، اور اس کی گھاس جو ہے جو اطراف میں ہوں گی وہ زعفران ہوں گی۔ دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں، جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں، ان سے آپ پوچھیے اینٹ کیسی تھی، مٹی کی تھی یا مرم کی تھی؟ مٹی کی اینٹ بچتی ہے، مرم کی اینٹ بچتی نہیں، دھب دھب کرتی ہے، اس سے ہی فضیلت پتہ ارے مٹی کی اینٹ سے بنا رہے انہوں، اس دور میں بھی اتنی مہنگی اینٹ آتی، 10,000 روپے میں آتی ہو، دوسری 5,000 میں آئی تھی سستی بات۔ اندازہ لگائی موتی سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، زمرد پتھر سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، یاقوت کی ایک ایک اینٹ ہے، اللہ نے کتنا مومنوں کے لیے تیار کیا۔ یہ تو صرف